عادت ہوتی کیا ہے؟ ہیبٹ کیا ہوتی؟ عادت ہمارے معمولات، ہمارے اخلاق، کردار جو جانے اور انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہماری شخصیت، مختلف کام کرنے کے طریقے، یعنی بیسیکلی ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہم ہیں، ہماری شخصیت ہے۔ پھر عادت ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے جو ہمارے ذہن، جسم اور جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، ذہن کو بھی کنٹرول کرتی، جسمانی حرکات کو اور ایموشنز کو، جیسے اینگر ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ کچھ لوگ اپنا اینگر کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو عادت نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سکھایا نہیں کہ انہوں نے کس طرح بیہیو کرنا مختلف مواقع پر۔ کچھ لوگ اپنی نیند کنٹرول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بھوک کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے کھانے کی عادات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح کھائے ہی چلے جاتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو فرق ہے نا۔ تو اچھی عادات آپ کو اچھا انسان بننے میں، اور اگر کہیں کہ اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہے، تو یہ ہمیں پھر اختیار کرنی ہوگی، عادات بنانی ہوگی، ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کی شخصیت اور مزاج میں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی یا انہیریٹڈ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ماحول کے اثرات سے انکانشیسلی، لاشعوری طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی، اور کچھ چیزیں ہمیں شعوری طور پر محنت، ایفرٹ اور مسلسل کوشش اور شعوری کوشش کے ساتھ اپنی شخصیت کا حصہ بنانی ہوتی، اور ایسا کرنا بالکل ممکن ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر وہ چیزیں جن کا ہمیں دین نے حکم دیا ہے، مثلا 5 وقت کی نماز، جن لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ مشکل ہی نہیں، لیکن اگر عادت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں۔ تو ہمیں کن چیزوں کی عادات اور شعوری عادات بنانی ہے؟ نمبر 1، جو ہم پر فرض کی گئی، فرض کے درجے میں، جن سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں، یعنی بحیثیت ایک مسلمان کے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مجھے عادت ہی نہیں، مجھے میرے ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی، مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، اب میں بڑی ہو چکی، اب میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، وہ تو فرض ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تو پوچھ ہے، اس کے بارے میں تو سوال ہے، اس کے بارے میں تو حساب ہے۔ تو فرائض کی عادت، اس کے بعد جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، حدیث سنن الترمذی کی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکے گا وہاں سے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری، اور پھر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن چیزوں میں پرانا کیا، اور دوسری روایت میں خصوصاً جوانی کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں اس کی ہیبٹس کیا تھی، کس کام میں لگایا، سب سے زیادہ کیا کیا اس میں۔ تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو کون سے وہ 5 سوال جو پوچھے جائیں گے؟ زندگی کہاں گزاری؟ تو گویا ہم نے پوری اپنی جو اوور آل زندگی ہے اس کو اسکرین کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں گزر رہی ہے، اور صرف آج نہیں، کل بھی، پرسوں بھی۔ نمبر 2، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، سب چیز کو کور کر دیتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے حاصل کیا، مال کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، حلال حرام کے بارے میں ہم کتنے کانشیس ہیں اور اس پر کتنی نظر ہے ہماری، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کا نہیں کھا رہے یا اپنے کام کے اوقات کو صحیح طور پر نہیں پورا کر رہے تو اس پر بھی توجہ کرنی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اور بظاہر لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں، تو بس ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ لیکن وہ کام چور ہوتے ہیں، جو کام انہیں ملے، جو ڈیوٹی ملے، جو ذمہ داری ملے، جو اسائنمنٹ ملے، اس کو قطعاً پورا نہیں کرتے، نہ انہیں اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی، نہ پرواہ ہوتی۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی، سستی ہو، پروکاسٹینیشن ہو، ٹال مٹول کی عادت ہو، یا اس چیز کا اہمیت نہ دینا ہو، یا یہ کہ بس صرف عادت ہے بس کام نہ کرنے کی۔ لیکن بڑے خوش ہیں کہ ہم نے حجاب بھی کر لیا ہے، ذکر کی بھی عادت ہوگی، دعائیں بھی یاد ہوگی، صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں، نماز بھی اچھی ہوگی، مگر مال کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ ڈیوٹی ٹائم پر شروع کرتے ہیں یا اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یا اس میں دل ہی نہیں لگتا اور ادھر ادھر باتیں کر کے وقت گزارتے ہیں، یا این ڈیوٹی ٹائم پر اپنے پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کرنا غلط ہے۔ چونکہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ان سے اتنے اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، کام وام سب چھوڑو، پہلے اپنے ایموشنز کو سیٹسفائی کرو۔ تو یہ بگڑی ہوئی آتے ہیں، غلط آتے ہیں،
ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن سیلف کنٹرول کی عادت ہی نہیں پڑی ہوئی, پتہ ہی نہیں اپنے اس اندر کے جانور کو کیسے سیدھا رکھنا ہے. لہٰذا کبھی کوئی چیز ہم پہ اثر انداز ہو جاتی, کبھی کوئی اثر انداز ہو جاتی, کبھی کسی کی تعریف ہو جاتی, کبھی کسی کی تنقید ہو جاتی, کبھی کوئی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی, کبھی کوئی, کیونکہ کام کی عادت نہیں ہے, کام چور ہیں ہم, اور ہمیں خود بھی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کام چور لوگ ہیں. تو کام کی عادت ڈالنی, کہتے ہیں نا ہڈیوں میں کام نہیں پڑا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بچپن سے مائیں کام پہ لگاتی, جھاڑو دو, برتن دو, فلاں فلاں گھر کے کام خوب کرواتے. ایسی لڑکیوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہو کر کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں مشکل؟ عادت ہے, اتنا کیا ہے کہ وہ ہڈیوں میں برچ بس گیا. اور کچھ لوگوں کو چھوٹا سا کام کہتے ہیں تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے, اور وہ کرتے پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ ادھر سے ادھر جان چھڑائے, کبھی کسی کو کیسے باتوں سے بہلائیں گے, کسی کو کسی طرح کریں گے, اور کام نہیں کریں گے جو ان کو کام ملے گا. عادت ہی نہیں, کیسے کریں؟ کچھ لوگوں کو جب ریڈنگ کی ہیبٹ بچپن سے ہوتی ہے, ان کو بڑی سے بڑی کتاب دے دیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کو پڑھنا, اس میں سے لکھنا نکالنا. اور کچھ لوگ جن کو عادت ہی نہیں ہے پڑھنے کی, ان کو اگر ایک صفحہ بھی پڑھنے کے لیے دے دیں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر دیں گے, پڑھیں گے نہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو بچپن سے تربیت ایسی نہیں ہوئی, عادتیں ڈالی نہیں گئی. بالکل ابتدائی سال جو ہوتے ہیں نا, وہ بچے کے لاڈوں میں ضائع کر دیتے ہیں, محنت کی عادت نہیں ڈالتے, ان سے کام لیتے ہی نہیں, کام کرواتے ہی نہیں, تو ان کی وہ سکلز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اب ہم اسی غم میں نہ بیٹھے رہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے سے زیادتی کر دی اور ہمارے اندر ہی عادت نہیں ڈالی. وہ نہیں, اب وہ گزر گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. اب فوکس کریں کس چیز پر؟ اب مجھے کون سی عادتیں اپنے اوپر ہر صورت میں ڈالنی ہے, اور اس میں ان کی خاص طور پر جن کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا. اچھا, مال, میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ اور صرف اتنا نہیں, سپینڈنگ کی عادتیں کیا ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی فضول خرچ, عادت ہے ان کو شاپنگ کی, بس ضرورت ہے یا نہیں, انہوں نے بس خریداری کرنی ہے, خواہشات ان پہ غالب ہے, ان کی بس یہی عادت ہے, جب پیسہ آیا بس نکل پڑے, کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ خرید لیا, پھر اس سے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ہم نے کچھ کر لیا. کمپلسر بائرز جو ہوتے ہیں, تو خرچ پر بھی چیک ہے, اس کا بھی سوال ہونا ہے کہاں سپینڈ کیا, واقعی ضرورت تھی اس کی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں پہ جتنا سپینڈ ہوتا ہے اس کا آدھا بھی ہم اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بہت سے لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں, پڑھانے بھی لگتے ہیں, لیکن جب ایسے مرحلے آتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں, لب لیٹ ہو جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور انہیں کوئی تمیز نہیں رہتی کہ اسراف کیا ہے اور حقیقی خرچ کیا ہے, کتنا کرنا اور کتنا نہیں کرنا. کیوں؟ کس چیز سے مجبور ہے؟ وہ ایک اندر خواہش ہے نا, وہ سیدھی نہیں ہوئی, کنٹرول ہی نہیں ہوئی, وہ بہت ساری اور عادتوں کے بیچ میں چھپی رہی, لیکن جب ایک ایسا موقع ہے وہ سب کچھ کھل گیا. اسی طرح موت کی رسمیں, فوتگی, لوگوں کے پریشرز, ان کو ٹیکل کرنے کی عادت ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا کہ کہاں کس جگہ بند باندھنا ہے, کہ بس نو مور. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے, ہم خاندان کے ہاتھوں مجبور ہیں, اس کے ہاتھوں, اس کے ہاتھوں, سب سے بڑے اپنے نفس کے ہاتھوں. اس کو سیدھا کیا ہی نہیں, عادت ہی نہیں ہے کنٹرول کرنے کی, اور پریشر لینے کی عادت نہیں ہے. یہ بھی عادت ڈالنی پڑے گی کہ پریشرز کیسے لینے ہیں. جب کوئی آپ کو غلط کام پہ مجبور کر رہا ہو تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین پر عمل نہیں کر سکتے. میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو بھی سیکھنا ہے ہمیں کہ کسی موقع پر اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہو تو مجھے کہاں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے, اور اپنے آس پاس اور ماحول کو کس طرح میں نے ایک حد کے اندر بھی رکھنا ہے. اسی طرح بعض بچے سپائلڈ ہوتے ہیں, بچپن سے اتنے لاڈ پیار. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ جب بڑے ہوتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اکیلے نہیں رہ سکتے, کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے, اکیلے چلنا نہیں آتا, کسی سے بات کرنا نہیں آتی, کسی کو فیس کرنا نہیں آتا. اب کیا اسی طرح زندگی گزرے گی؟ ساری زندگی ٹمڈ اور شائع اور پیچھے ہی پیچھے, کچھ نہیں کرنا. دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ اللہ کی بات آگے بڑھ کے کیسے کسی کو بتائیں گے؟ بات کرنے کے موقع پر حق کیسے بیان کر سکیں گے اگر اپنی اس عادت سے چھٹکارا نہ پایا؟ حیا اپنی جگہ ہوتی, لیکن یہ ٹمڈنس اور انڈر کانفیڈنس ہونا. تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے ہمارے اندر کون سی اچھی عادتیں ہیں اور کون سی بری عادتیں ہیں. ان کا ایک ہمیں خود بہت ریئلسٹک انالیسس کرنا ہے. اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا, اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہم دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہم خود اپنے اوپر گواہ ہیں. ہم خود جانتے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور کیا نہیں. اس کے بعد جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اسے کس چیز میں پرانا کیا, یعنی جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کس کام میں کمزور ہوئے. مثلا نظر کمزور ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کی نظر کمزور ہے سمیت میرے,
بتا سکتے کہاں کمزور ہوئی؟ کیا پڑھ کے، کیا کر کے، کس چیز میں لگا کے؟ اسی طرح باقی اعضاء ہیں، اگر وہ بگڑے، اگر وہ کام نہیں کر رہے یا ڈس فنکشنل ہے تو وائی؟ کہاں سے آتی کی ہم نے اپنے آپ پر؟ کیا ایٹنگ ہیبٹس خراب ہے، سلیپنگ ہیبٹس غلط ہے، ایکسرسائز کی ہیبٹس ٹھیک نہیں؟ کہاں غلطی ہے؟ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو اپنی عادات اور اپنی شخصیت اور اپنا وہ حساب جو کل ہونے والا ہے اس کو آج دنیا میں کرنا ہوگا. تب ان صلاتی و نسکی کے بعد ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ہو. اچھا خاتمہ چاہتا ہے تو اچھی زندگی گزارنی ہو، اچھی عادات ڈیولپ کرنی ہو. کل کسی نے بہت خوبصورت بات لکھ کے بھیجی اور میں نے رات اس پر عمل بھی کیا کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سوتی ہوں، کیونکہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ سکوں گی یا نہیں. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں اس بات پر یقین ہو کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. ہم میں سے کتنے لوگ یہ عمل کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک روٹین میں جو دعائیں پڑھی کم از کم میں تو آج تک نہیں کر رہی تھی یہ کہ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کے سو. نیند بھی تو موت کی بہن ہوتی ہے نا، کہ موت کے منہ میں ہی ایک طرح سے جا رہی. جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نا کہ انسان کب اٹھتا ہے؟ اللہ روح بھیجتا تو اٹھتا ہے نا، نہیں تو ایک روح تو جا ہی رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں شعوری طور پر اس چیز پر. تو ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عادات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ جو آج ہے نا ہم یہی کل ہوں گے. تو کیا انہی عادتوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ وہاں جا کے آٹومیٹکلی خود بخود ہی چینج ہو جائیں گی؟ ان کو یہاں تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہاں محنت کرنی ہوگی، یہاں کوشش کرنی ہوگی. تو اپنا فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں عادتیں چینج کرنا. کیا آپ اپنی کچھ عادتوں سے تنگ ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہر چیز میری ٹھیک ہے، بس کوئی گنجائش نہیں اصلاح کی، مت بتاؤ مجھے. چلیے اپنے پاس چھپا کے، وہ جیسے بچپن میں نا وہ یاد ہے جب پیپر کو چھپا کے یہ لکھتے تھے نا، ایسے کر کے چھپا کے لکھے میں اپنی کس عادت سے تنگ ہوں، کیونکہ اس پر ورک کرنا ہوگا نا آپ کو. اب پھر اس کو مائنڈ میں رکھ کے پھر اگلے میں جو بولوں گی وہ سننا ہوگا. کس عادت سے تنگ ہوں، اپنی کون سی عادت یا عادتیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی، کہ جو آپ واقعی چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے نکل جائے، وہ اس سے چھٹکارا ہو جائے تو باقی خیر کے دروازے راستے میرے لیے کھل جائیں. اب پھر واپس پلٹ کے اس میں جا گرتے ہیں، پھر اسی میں جا گرتے ہیں، پھر اسی میں جا گرتے ہیں. کیونکہ 90% ہماری سوچیں، ہماری فیلنگز، ہمارے ایکشنز ہماری غیر شعوری عادات کا نتیجہ ہوتی ہے، جو ماحول کے اثر سے ادھر ادھر سے خود ہی بن چکی ہوتی ہے اور وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بن چکی ہے. اچانک ہمیں انکشاف ہوتا ہے، اچھا میرے میں یہ عادت بھی ہے. خود نہیں ہم نے بنائی ہوتی. یعنی دو طرح کی ہوتی ہیں عادتیں، ایک ہم خود بناتے ہیں اور ایک لوگ بنا دیتے ہیں ہماری عادتیں، یعنی ماحول ہمیں بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بازو کا جو ایکشن کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانے کا، رکھنے کا، وہ بہت ریزمبل کر رہا ہوتا ہے پیرنٹس کے اس سے. وہ کہاں سے لے لیا انہوں نے؟ ایون اسمائل کرنے کا انداز، ایون سر ہلانے کا، نوٹ کرنے کا، سب کچھ کہاں سے لے چکے ہوتے ہیں. ایون دیکھنے کا شباہت آنے لگتی ہے، وہ رنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے ماحول کی، اچھے یا برے جس ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں. اور ہم بعض اوقات کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمیں غلط عادت پڑ چکی، فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ چھوڑنی ہے عادت. کر لیا آپ نے، لکھ لیا، چلیے ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری بہت سی سوچوں کو، جذبات کو اور ہمارے بہت سے کاموں کو ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ ایک کام کریں گے، آگے جاتے ہیں تو وہ محرک آ جاتا ہے یا ایک سٹیمولس آ جاتا ہے، اور ہم وہ جو سوچ کے جا رہے تھے وہ چھوڑ کے رستے میں ہی اور پھر وہ کرنے لگتے ہیں جو ہماری عادت ہوتی ہے. مثلاً کو بتائے گا کیسے عادت ہم پہ غالب آتی ہے. ہماری نیت پر بھی غالب آ جاتی ہے عادت. مثلاً یہاں سے آپ آج سوچ کے جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہی میں نے سب سے پہلے کپڑے چینج کرنے ہیں، یعنی کہ یونیفارم چینج کرنا ہے. ہمیں بچپن میں یہی سکھایا گیا تھا کہ انٹر ہوتے ہی بیگ جگہ پر رکھ کے پہلا کام یونیفارم چینج، گھر میں یونیفارم نہیں. اور وہ اتنی عادت پڑی کہ ابھی اندر جاتے ہی انکانشیسلی پہلے یہ چینج کرتے ہیں. لگتا ہے کہ سب کچھ مشکل ہے، عادت پڑ گئی نا، اچھی ہے یہ بری عادت پڑ گئی. اب مثلا آپ کو اس کی عادت نہیں، آپ شام تک یونیفارم میں گھومتے ہیں گھر جا کے، پھر وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن وہی پہن آتے ہیں کہ اب تو سورج بھی نہیں، کیسے سوکھے گا، وہی کر لیں. پھر اگلے دن اسمیلی آ جاتے ہیں، صاف نہیں ہوتے، کپڑوں پہ داغ شاغ لگے ہوتے ہیں. ہوا کیا؟ مثلا آپ انٹر ہوئے تو آپ کو کھانے کی خوشبو آئی. یہ کھانے کی خوشبو کیا تھی؟ سٹیمولس تھا. اس نے آپ کو بلوا دیا کیا؟ آپ کا وہ ارادہ یا نیت یا خیال. کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں اچانک غصہ آ جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسے بولنا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ. لیکن
ان کو اس حال اس سیکشن میں دیکھتے ہی بھول گئے ہم سب کچھ. ہوتا ہے نا ایسے ہم سب کے ساتھ. تو یہ جو ہماری عادتیں یا وہ جو ہماری شخصیت بن چکی ہے نا, یا نیچر ایک طرح سے چاہے صحیح ہے اس پہ یا غلط پہ, وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اب یہ کرو اب یہ کرو. مثلا اگر کسی کو ہر وقت بدگمان ہونے کی عادت ہے نا, یا منفی سوچ, نیگیٹو تھنکنگ کہہ لیں, تو وہ کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہوگا نا تو پہلے وہ اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا کہ یہ لگتا ہے اس کا کوئی مطلب ہے, کوئی خرابی ہے اس میں. پھر اس کو کر کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ نہیں لوگ اچھے ہیں, کیوں تم انہیں ہر وقت برائی سمجھو گے. دیکھو ہمارا لینس ہوتا ہے نا, وہ اس لینس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی نظر کمزور بھی ہوتی ہے تو سستی کے ہمارے الگ نہیں تبدیل کرتے, دھلیاں خراب کر لیں گے مگر وہ نہیں تبدیل کرتے. تو بعض اوقات وہ ہمارے جو لینسز ہیں نا, ہمارے منہ پہ تھیوریاں لے آتے ہیں, ہماری شخصیت کو برا کر رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے. ہم اپنی تھنکنگ ہیبٹ, ہم اپنی دیکھنے کی عادت کو بالکل تبدیل نہیں کرتے. تو ان تبدیلیوں کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہے, اور ہیبٹ بریکنگ اور پھر ہیبٹ فارمیشن کی ضرورت ہے. کچھ عادتوں کو توڑنا ہوگا, اور توڑنا بڑا مشکل کام ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ عادتوں کو ڈالنا ہوگا. کسی نے کہا تھا کہ عادات جو ہیں وہ بہترین تابعدار اور بدترین نگران ہیں, یعنی کہ انسان کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور انسان کے لیے مشکل بھی کرتی ہے. اور پھر یہ کہ دن میں ہم بہت ساری باتیں سوچتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کس سے مجبور ہو جاتے ہیں؟ عادتوں سے. کہتے ہیں نا فلاں عادت سے مجبور ہے, اس نے تو کرنا ہی یہی ہے. واقعی وہ عادتیں ہمیں مجبور کر دیتی ہیں اور ہم اس کے آگے پڑ جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس مجبوری کو ختم کرنا ہے, یعنی ہم کسی چیز سے مجبور نہیں ہیں. اس سے کہ عادتیں ہمیں کنٹرول کر لیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ عادتوں کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز سوچ ہوتی. انسان جب سوچتا ہے تو وہ سوچ ایکشن بنتی. اگر سوچیں گے نہیں تو عمل کی طرف بھی نہیں آئیں گے. تو اسی لیے پہلی چیز ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون سی عادت ہم نے چھوڑنی ہے, کون سی اختیار کریں, تب آپ اگلا قدم اٹھائیں گے. اور پھر اگر وہ عمل کریں گے اور مسلسل کریں گے تو عادت بن جائے گی وہ. ٹھیک ہے. اور اچھی عادتوں کا مجموعہ ہی اچھا اخلاق ہوتا ہے. رائٹ. اچھی عادتوں کا مجموعہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. اچھا اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ ٹیمپریریلی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ایک آرٹیفیشل خول چڑھا کے اسمائل بھی لے آئے, ذرا سے اچھے بھی بن گئے, اور جس وقت وہاں سے ہٹے تو سارا خول اتار کے ایک طرف رکھ دیا, پھر اصلی نکل آئے. تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اخلاق کا درجہ ملے گا؟ یہ جو خول چڑھایا تھا ہم نے پھر اتار دیا. ہم باہر پبلک میں ہوتے ہیں, خول چڑھا لیتے, گھر آتے ہیں جیسے حجاب اتارتے ہیں تو خول بھی اتار دیتے ہیں, اور پھر ہم اصلی بن جاتے ہیں. ایسے تو نہیں کام چلے گا نا. ہم نے کیا بننا ہے؟ اندر باہر ایک ہی رہنا ہے. کچھ بھی ہو ہم نے وہی رہنا ہے, خول نہیں چڑھانا. کیونکہ اس خول چڑھانے میں بھی ایک مصیبت ہے, یعنی ایک ایفرٹ ہے بلا وجہ کی, اور ایک منافقت ہے, دو رنگی ہے. تو اگر یہ اندر صحیح چیز راسخ ہو گئی نا تو پھر وہ ہماری بہترین نگران بن جائے گی ہماری عادتیں, اور ہمیں وہ اس طرف جانے نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اور جب ہمارا اخلاق واقعی اچھا ہو جائے گا تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی, اور جب زندگی اچھی ہو جائے گی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تمہاری آخرت کی بہتری کا انحصار کس پر ہے؟ ہماری اچھی زندگی پر. اچھی زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ اچھے اخلاق پر. اور اچھا اخلاق کہاں سے بنے گا؟ اچھی عادات سے. اور اچھی عادات مسلسل عمل سے, اور مسلسل عمل شروع کہاں سے ہوگا؟ سوچ سے. اب اس کا ایک آپ گول دائرہ بنا لے, سرکل بنا لے, چارٹ بنا لے, کچھ بنا لے, لیکن یہ کہ یہ کیے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. رائٹ. اکثر شادیاں جو محبت کی بھی ہوتی کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ وہ آپ اپنا آپ نہیں ہوتے, تو آپ نے خول چڑھایا ہوتا ہے, اور پھر شادی کے بعد آپ ریئل سیلف ہو جاتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا کنٹراسٹ دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تعلقات نبھائی نہیں جا سکتے. نہیں, ہر ایج میں عادت بدلی جا سکتی, یہ یقین رکھیں آپ. وہ ایک حدیث سنی ہوگی, آپ نے پڑھی ہوگی, کوئی یہ کہے کہ پہاڑ ٹل جائے تو وہ مان لو, مگر کوئی کہے عادت بدل گئی تو یہ نہ مانو. اس کی تحقیق کی ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. تو اس لیے تسلی رکھیے کہ ٹھیک ہے, پہاڑ ٹلنے جیسی مشکل ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پہاڑ نہ ٹلے. اب آپ نے ایک دن ڈیسیژن لیا کہ میں نے روز کلمہ پڑھنا. اگر آپ نے کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں کیا, یا آپ نے اس کو کانشیسلی دہرایا نہیں کئی دن تک, اس کو تو ہوگا کیا؟ وہ جو کل ہم نے بات سنی اس کا اثر کم ہو جائے گا, وہ قصہ بھول جائے گا, وہ پھر جو ہم نے ایک دو دن کام کیا اس دن کے بعد چھٹ جائے گا. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ واقعی اگر ہمیں اس کی امپورٹنس کا یقین ہو گیا کہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر ہمیں اب یا تو کوئی لکھ کے لگانا ہوگا یا کوئی اسٹیمولس رکھنا ہوگا, تاکہ پھر ہم اس کو بھولیں نہیں.
गुड, बिल्कुल। यानी हमारी बुरी आदतें कितनी भी पक्की हो, लेकिन उनको तोड़ने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो सब आसान हो जाएगा, राइट। अब ये है कि आदत जो है ना वो दो तरह की होती है, या दो हिस्सों में आप उनको बांट सकते हैं। कुछ वो होती है जो हमारी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, यानी जो हमारी ख्वाहिशात से मुतल्लिक होती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमारे आइंदा के अंदेशों से मुतल्लिक और फिक्र अफकार से मुतल्लिक, यानी आप यूँ कहें कि फ्यूचर से मुतल्लिक हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर हमारी ख्वाहिशात में से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है लंबी उम्र। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। अच्छा, जब किसी की ये ख्वाहिश होती है तो उसके लिए वो कौन सी आदत इख्तियार करता है और उसके लिए कितनी मेहनत करता है? हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, परहेज। जो डॉक्टर कहते थे ना कि शुगर आपको नहीं खानी या फुला फूड नहीं खानी वरना आप हलाक हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? कितनी भी बड़ी ख्वाहिश हो लेकिन उसको छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जिनको ये होता है कि हम मर न जाएं, सबको ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये चीज बहुत ज्यादा होती, तो उनकी पूरी जिंदगी किसके गिर्द रिवॉल्व कर रही होती? हर चीज उनकी सेहत ओरिएंटेड होती है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। अब किसी को पता चला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आपको क्या करना होगा? लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। वो करते हैं, ना चाहते हुए करते हैं। मसलन अगर आपको कोई चीज बहुत ही पसंद है तो आप सोचते हो मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती, मर जाऊंगी इसके बगैर, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे कि नहीं ये आपको नहीं खाना तो फिर आप क्या करते? नहीं खाते, क्योंकि आपको जिंदगी ज्यादा अजीज है किससे? उस चीज से। हाँ, आप यानी कुछ चीजों को टालते रहते, लेकिन जब पता चलता है कि नहीं वो जिंदगी लेने वाली है तो फिर हम होश में आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि कुछ लोगों के लिए माल एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है कि पैसा कमाना है, लेकिन दूसरी तरफ उनको सोने की भी आदत होती है। तो क्या चीज किस पे गालिब आती है? एक तरफ माल की मोहब्बत है, दूसरी तरफ नींद की मोहब्बत है। कौन सी मोहब्बत किस मोहब्बत पे गालिब आएगी? अब उनको हैबिट पड़ चुकी है ज्यादा सोने की, तो अब वो करेंगे क्या? आदत बदलेंगे ना, आदत तोड़ेंगे ना, नींद कम करेंगे ना। जब उनको ये एहसास हो गया, यकीन आ गया कि ज्यादा माल हासिल करने के लिए नींद कम करनी पड़ेगी। इसी तरह जिस शख्स को यकीन या ईमान हो गया कि मुझे जन्नत हासिल करने के लिए भी नींद कम करनी है और वक्त पर नमाजें पढ़नी है, सुबह वक्त पर उठना है, तो फिर वो अपनी आदत तब्दील करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये जो हमारी ख्वाहिशात, हमारे बिलीफ्स, हमारे गोल्स या जो हमारे मकासद होते हैं वो आदत को तब्दील करने में मदद देते हैं। इसी तरह कुछ अंदेशों में मसलन किस चीज का खौफ सबसे ज्यादा होता है? मौत का। तो मौत का खौफ हमें किस चीज से बचाता है? हम अनकॉन्शियसली वैसे बिजली को जाके हाथ नहीं लगाएंगे, जानते और अनजाने हर हाल में उससे बचेंगे। बच्चे को जब एक जगह किसी जगह से करंट लग जाता है कुछ, तो दोबारा फिर क्या कर पीछे हटने लगता है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो पीछे हट जाता है। तो अंदेशे जो होते हैं वो भी आदत को तोड़ने या बनाने दोनों में मददगार होते हैं। तो एक तरफ ख्वाहिशात, उम्मीदें, और दूसरी तरफ अंदेशे। इन दो चीजों के गिर्द आदत जो है रिवॉल्व करती है या बनती है या खत्म होती है। अब आप देखिए कि एक तहकीक के मुताबिक किसी आदत की बुनियाद खत्म करने के लिए 21 दिन का वक्त दरकार है। 3 वीक्स लगते हैं, यानी किसी बुरी आदत को मसला खत्म करना है आपने, और अच्छी आदत अपनाने के लिए 30 दिन दरकार है, 30 डेज। अब इसमें आप देखिए कि जैसे रमजान 30 डेज यानी 1 महीने का होता है, तो वो पूरी हमारे साल भर में खाने पीने की आदत, सोने की आदत को रेगुलेट कर देता है, राइट। तो अब हमें करने के 2 काम हैं। क्या? एक है बुरी आदतों को खत्म करना और दूसरा है अच्छी आदतों को इख्तियार करना। मसलन आज से आपने आफियत की दुआ मांगनी है ना, तो हर रोज कैलेंडर पे मार्क करके 30 डेज सुबह शाम आफियत की दुआ पढ़े। उसके बाद क्या हो जाएगा? आदत बन जाएगी। आपको फिर एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कोई चेक मार्क नहीं लगाना पड़ेगा कि ओ अच्छा मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्योंकि कुछ दिन तक आपको ये करना पड़ेगा। तो 3 अहम बातें जो कल मैंने शुरू की थी उनमें से पहली चीज थी, एक है जो मुहर्रिक होता है, ये ट्रिगर होता है। दूसरा है फिर उसकी रूटीन या उसमें तसलसल, और तीसरा फिर ये है कि कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी आदतें बनाने में हमारे लिए मददगार होते हैं। ठीक है, 7 ऐसी चीजें लिख लीजिए जो आपको एक हैबिट के मेक या ब्रेक करने में मददगार होंगी। 7 स्टेप्स टू ब्रेक और मेक द हैबिट। करना क्या है आपने, लाहे अमल क्या है? सबसे पहले तो अपनी आदत को पहचानना। उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, अपनी उन आदतों के बारे में लिखे जिनसे आप सख्त तंग है, खुद ही या दूसरे तंग है उनकी वजह से, और फिर वो अखलाक या आदत या
टारगेट्स लिख लें कि जिनको आप इख्तियार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचाने कि मैं ईमान, इबादत, अखलाक और किरदार के किस दर्जे पर हूँ। और जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा, जितना रियलिस्टिक होगा, जितना हकीकत पसंदी पर मबनी होगा, उतना ही ज्यादा फिर आप अपनी बेहतर तौर पर इस्लाह कर सकेंगे। उसके लिए आपको अपना मुहासबा करना होगा। मुहासबा कैसे करेंगे? ये एनालाइज करना होगा कि मेरी एक बुरी आदत किस चीज को नुकसान दे रही है, इसका नतीजा कहाँ जाके पड़ रहा है, यानी मैं क्या हासिल कर रही है उसके बदले। मसलन अगर आपको सोने की आदत है, एक्स्ट्रा सोने की आदत, जरूरत से ज्यादा सोने की आदत, तो अब मुहासबा कैसे करेंगे? पहचान लिया ना, और पहचानने के लिए क्या करना होगा, फिर आपको एनालाइज भी साथ करना होगा कि मतलब ज्यादा सोने से क्या नुकसान हुआ। कोई आपको कुछ भी ना कहे, ना आपकी अम्मा कुछ कहती है, ना कोई टीचर, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं, आप अपने ओन पर हैं। तो अब आपको खुद अपने लिए करना होगा कि अब मैं इतना जो सोई हूँ, नमाज फजर मैंने कज़ा कर दी, इसका नुकसान क्या हुआ? या मैं लेट उठी हूँ तो उसका नतीजा क्या हुआ? मेरे अज़कार मुतासिर हुए, मेरी एक्सरसाइज मुतासिर हुई, फला और फला चीज उसमें नुकसान हुआ। तो फिर आप पीछे जाके देखेंगे कि मैं क्यों लेट सोई थी, क्यों देर तक सोती रही, क्यों जायद सोई, उसकी रीजन क्या है। तो ये सारा आपको एनालाइज करना होगा, यानी अपनी हैबिट को इस एतबार से देखना होगा कि उनके असरात कहाँ तक जा रहे हैं। आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपकी अज़वाजी जिंदगी पे असरअंदाज हो रही होती, कुछ आदतें आपकी दीगर रिलेशनशिप्स पे असरअंदाज हो रही होती। बस आपको चीखने चिल्लाने की आदत है या कोई और बदतमीजी करने की आदत है, तो उससे आपके रिलेशनशिप मुतासर हो रहे हैं। कुछ आदतें इंसान की जॉब्स के लिए रिस्क होती है, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, किसी जॉब पर कोई उन्हें रखना पसंद नहीं करता, हाँ वो कितने ही काबिल क्यों ना हो, क्योंकि उनकी कुछ आदतें, मसलन अहद की पाबंदी ना करना, या मसलन झूठ बोलना, या मसलन अमानत का पास ना रखना, या कोई कमिटमेंट ना करना किसी चीज। तो ये तमाम चीजें क्या करती हैं, माली मामलात पर असरअंदाज हो जाती है बाज़ औक़ात। फिर इसी तरह एक और चीज, अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप अपने आसपास के लोगों से पूछें। कुछ चीजें तो खुद ढूंढ लें, कुछ अपने दोस्तों से पूछें। अच्छा मेरी बुरी आदतें बताएं। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने 2 बड़े फुल्स के पेजेस भरे थे अपनी बुरी आदतें खुद ढूंढ के लिखने के और आसपास के लोगों से पूछ के लिखने के, क्योंकि हम जुर्रत ही नहीं करते किसी से पूछे भी हमारी कौन सी आदत बुरी है। इतनी बड़ी लिस्ट बनी, बिलीव मी। आपको भी अगर अपने साथ प्यार है तो ये करना पड़ेगा कि अपने आसपास के करीबी साथियों से पूछे और उनको इजाजत दे दे कि सच बोलने, क्योंकि हाँ उनको सच बोलने की इजाजत नहीं देते ना बाज़ औक़ात। घर वाले, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अपने घर वालों से पूछे, क्योंकि वो सच बोलेंगे, उनको आपका डर नहीं। दोस्तों को फिर डर होता है कि दोस्ती चली जाएगी अगर सच बोला तो, ठीक है ना। घर वाले से पूछे वो क्या कहते हैं आपके बारे में, बहनों से पूछे, छोटों से पूछे, बड़ों से पूछे, शौहर से पूछे, बच्चों से पूछे, माँ बाप से पूछे, बहन भाइयों से पूछे, वो क्या कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें ठीक ना भी हो, लेकिन बहुत सी ठीक भी होगी। फिर आप कुछ रोल मॉडल्स को अपने सामने रख के देखिए कि उनके अंदर क्या खूबियां जो मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, आप जिसको भी रोल मॉडल अपना बनाया, मसला अपने फादर को, मसलन अपने टीचर को, किसी को, और सबसे बड़े रोल मॉडल तो हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने बेटे को सुबह गीबत के बारे में पढ़ा रही थी आज, और फिर ताना देना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह पे बात कर रही थी उससे। तो कहने लगा अगर किसी को जोक में कह दे, तो मैंने कहा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोक में किसी को ऐसी बातें सुनाएंगे? तो वहां से देखो कि जो आपने नहीं किया वो हमारे लिए किसी भी सूरत अच्छा नहीं। हम जस्टिफाई ना करें, क्योंकि बाज़ वक़्त हम कहते हैं आई वाज किडिंग, बस मैं तो मजाक ही कर रहा था, तो तुमने माइंड क्यों किया, और उस करते करते अच्छा भला हर्ट कर जाते हैं दूसरे को। ये भी कुछ लोगों की बुरी आदत होती है ना, हंसी मजाक में दूसरों को जलील करना, और इसको हम कहते हैं तो हंसी मजाक है, दिल खुश कर रहे हैं, हालांकि वो दिल तोड़ रहे होते हैं, वो पता नहीं चलता। तो फिर असल रोल मॉडल क्या है हमारे लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसी भी अपनी आदत को जस्टिफाई करने लगे तो फौरन सोचिए कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो ये करते नहीं करते, मुझे भी नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए बेहतरीन नमूना वो है, मुझे अपने अंदर से हैबिट निकाल ली, ये आदत निकाल ली। फिर इसी तरह यह है कि अच्छी किताबें, अच्छी चीजें आपके लिए आईना बन जाएंगी। मसलन कुरान मजीद आप पढ़ते हैं तो आपके लिए क्या बन जाता है? आईना बन जाता है, उसके मुताबिक आप अपने आप को परखते रहते हैं, यानी कुरान और सुन्नत का मुताला जो है। और इस काम के लिए रिटन एक्सरसाइज कीजिए, जुबानी कलामी बातों से नहीं बात बनेगी। कोई अपनी डायरी बनाइए और उस पर लिखिए, अपने साथ खुद रेजोल्यूशन बनाइए, ये चीजें जो है वो मुझे अपने से दूर करनी है। दूसरी बात ये कि जब आप रेजोल्यूशन बना लें तो अब आपके जो टारगेट्स हो वो बहुत मजबूत हो कि ये करके छोड़ना, हर कीमत पर करना मुझे। तो झूठ बोलने की आदत और मजाक में झूठ बोलने की आदत पड़ गई है आपको कहीं से, और आपको यकायक एहसास हुआ, खुद हुआ या किसी ने दिलाया, कोई भी जो आपने मेथड डिवाइस किए अपनी आदतों को जांचने के या अपनी शख्सियत को परखने के, तो उसके बाद
اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ پھر اپنے ساتھ عہد کریں یہ ہٹانی ہے عادت مجھے دیر تک سونے کی عادت چھوڑنی ہے. فجر میں برکت ہے, مجھے فجر کے وقت جاگنا ہے. مثلا مجھے پیپسی چھوڑنا ہے, مجھے فلاں فوڈ چھوڑنا ہے, میری ڈاکٹر یا حکیم نے بتایا یہ آپ کے لیے نقصان دہ تو مجھے اب اس کو چھوڑنا ہے. جنک فوڈ چھوڑنا ہے مثلا. اس کے برعکس سبزیاں کھانا ہے, پانی پینا ہے, فجر کے وقت جاگنا ہے. اور اسی طرح اگر ریڈنگ کی عادت نہیں مثلا تو ریڈنگ کی عادت ڈالیے. آپ کی زندگی میں آپ کو کیا درکار ہے, وقت پر نہیں پہنچی تو وقت پہ پہنچنا ہے. مثلا کوئی بھی چیز جس سے آپ تنگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کو انڈو کرنے کے لیے اپنی اس عادت کو توڑنا ہے اور اس کی جگہ یہ عادت لانا ہے. بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ کر لیجیے کیونکہ شاید ایک بھی نہ کر سکے. پھر اس میں پھر پرائرٹائز کر لیں کہ سب سے اوپر کون سی اور ہو سکتا ہے وہ کی پوائنٹ ہو وہ کر لیں تو سارا کچھ نیچے ٹھیک ہو جائے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک یا دو چیزیں کر لیں. مثلا آپ کو بے وجہ لوگوں سے اریٹیشن ہوتی تو میں نے اپنی اس عادت پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے کرنا ہے اس کے طریقے پر آگے آئیں گے. لیکن جو چیز آپ کے سب چیزوں میں خلل ڈال دیتی ہے, آپ کے بڑے بڑے مقاصد پہ پانی پھیر دیتی ہے, آپ کی ساری انرجی کو ختم کر دیتی ہے, آپ کی ساری ذہانت کو ضائع کر دیتی ہے, وہ کون سی چیز ہے اس کو تو ہٹا کے ہی دم لینا ہے تاکہ میں اس زندگی کو اللہ کی نظر کر کبھی میں سوچتی ہوں ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور جس قسم کی بیکار فضول زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا اللہ کو چاہیے یہ؟ سوچئے کیا ایسی زندگی اللہ کو پسند ہے جو ہم کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے لیے؟ ذرا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں. یہ دے رہی ہے اللہ کو ایسی نماز, ایسی عادت ہے, ایسا اخلاق, ایسا دین کا کام جو بھی میں کر رہی ہوں, تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو گول سیٹنگ کیجیے. رائٹ